کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ہونے والا احتجاج مؤخر کر دیا۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی اجلاس میں احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ احتجاج مؤخر کا فیصلہ ایس سی او سمٹ کے باعث کیا گیا ہے۔ ذرائع نے خبر دی ہے کہ وزیر داخلہ کی جانب سے بیرسٹر گوہر کو بانی کا معائنہ پمپ سے بھی کرانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ مذہب کی جانب سے باضابطہ رابطہ کیا اور ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ عمران خان صاحب کی معالج تک رسائی کو بحال کرتے ہوئے کل صبح ڈاکٹرز کو اڈیالہ جیل بھجوایا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے ایبا پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے دی جانے والی اس گارنٹی پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اسلام آباد میں کل کے پرامن احتجاج کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے کل بانی پی ٹی آئی کی ڈاکٹر سے طبی معائنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ بیرسٹر گوہر حکومت کی یقین دہانی کو کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں رکھے گی۔ پارٹی قیادت نے متفقہ طور پر اس یقین دہانی کو تسلیم کیا ہے۔ ہم کل کے احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر نے ایک ایشورنس دی ہے کہ کل ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے۔ اس ایشورنس کے بنا پہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے مشاورت کے لیے ٹائم مانگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا اور اس کے پیش نظر ہم کل کے احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں۔ علاقائی تعاون بڑھانے کے عزم لیے شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ مختلف ملکوں کے سربراہان آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ خصوصی طور پر کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بدھ کو وزیر اعظم کانفرنس ہال میں شرکا کا استقبال کریں گے۔ شہباز شریف کے ابتدائی خطاب کے بعد سمٹ کی کارروائی شروع ہوگی۔ عالمی رہنما بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تنظیم کے رکن ممالک روس، بیلاروس، قازقستان، قرقستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم کے علاوہ ایران کے اول نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم مبصر ریاست کے طور پر اور ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے نائب چیئرمین اور وزیر خارجہ بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ سائیڈ لائنز پر ہونے والی ملاقاتوں میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان کی خوشحالی ہمارے دل کے قریب ہے، ترقی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا گوادر ایئرپورٹ کی ورچوئل افتتاح کی تقریب سے خطاب بولے، وقت گزرنے کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا گوادر ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے۔ شہباز شریف نے چینی زبان میں مہمان وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ Both sides, CPEC has produced a significant outcome and played a positive role in Pakistan's economic and social development. New international airport is also an epitome of the special relationship and friendship between China and Pakistan. Our all-weathered strategic cooperative partnership is constantly deepening. From the core of my heart, thank President Xi Jinping and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. This will not only transform Gwadar's economy, but Pakistan's economy, not only to promote CPEC's second phase, but also to promote peace and security. I would like to thank and appreciate the untiring efforts of Chinese engineers, workers. Long live Pakistan-China friendship. Sheshe. شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کے لیے پاکستان آئے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے چینی وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم نے گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا۔ 11 سال بعد چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان، ایوان وزیر اعظم میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لی چیانگ کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب سجائی گئی۔ چینی وزیر اعظم کی پاکستان آمد پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات، 2 طرفہ دیرینہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے امور زیر بحث آئے۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی افواج کے کردار کو سراہا۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ چینی وزیر اعظم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف سے ملاقات کی۔ آگے بڑھتے اور آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 21 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب نظامی سے۔ جی شعیب، اپڈیٹ کیجیے۔
جی یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ تمام جتنی تاجر جو ٹیکس باز ہیں انہوں نے تاجر تنظیموں نے مختلف جو ہے خطوط لکھے وزیر اعظم کو اور چیئرمین ایف بی آر کو وزیر خزانہ کو کہ مسلسل جو ہے وہ چونکہ بینکس بھی بند تھے اس کانفرنس کی وجہ سے اور معاملاتی زندگی جو ہے متاثر ہوئے تھے، اس لیے اس میں توسیع کی جائے جی اس وجہ سے جو ہے وہ اب انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ جو ہے وہ 14 اکتوبر سے بڑھا کر 31 اکتوبر کر دی گئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے گوشوارے ڈیٹیل کے ساتھ جمع کرانے ہیں وہ اب جمع کرا سکیں گے. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اب نہیں تو کب؟ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ان سے کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کوئی شخص جیل میں کہہ رہا ہے اس کا دل نہیں، موڈ نہیں. کیا اپنے قائد کے وعدے بھول جائیں؟ پاکستان میں انصاف کا نظام نہیں. جس نے آئین کا تحفظ کرنا ہے وہی عدالت عامر کو مرضی کے آئین کی اجازت دیتی ہے. وقت آئے گا جب ہر گناہ کا جواب دینا پڑے گا. نواز شریف نے نریندر مودی سے جلد ملاقات کی امید ظاہر کر دی. بھارتی صحافی برکھا دت نے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کا احوال بتا دیا. برکھا دت نے کہا نواز شریف کہتے ہیں ہمیشہ بھارت سے بہتر تعلقات چاہتا ہوں. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کی راہ کھلنے کی توقع ہے. اچھا ہوتا مودی خود SCO اجلاس کے لیے پاکستان آتے. امید کرتا ہوں ہم آپس میں جلد ملاقات کریں گے. لاہور کے بڑے نجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کا ملزم سیکیورٹی گارڈ گرفتار. طلبہ کا واقعے کے خلاف احتجاج. پولیس ٹوٹ پڑی، ڈنڈے مارے، گرفتاریاں کی. طلبہ نے کیمپس کے شیشے، دروازے، کھڑکیاں توڑ دیں. کئی طلبہ اور 10 پولیس اہلکار زخمی. طلبہ نے آج شہر بھر کی سڑکیں بند کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا. میری سمجھ کے مطابق طالبہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات احتجاج کرنے والے طلبہ سے بات کرنے پہنچ گئے. کہا طالب علموں نے اپنی بہنوں کے لیے آواز اٹھائی ہے جو ان کا حق ہے. کالج والوں نے کسی بچے کی بھی رجسٹریشن منسوخ کی تو ایکشن لوں گا. طالب علموں سے بھی اپیل ہے پرتشدد نہ ہوں. وزیر اعلیٰ نے سول سوسائٹی پر پولیس تشدد کی معذرت کر لی. مراد علی شاہ نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، کل جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. یقینی بنائیں گے آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. آئینی ترمیم کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس. PTI کی ترمیم کے لیے مزید وقت دینے کی تجویز مسترد. MLWلی اور PTI ارکان میں تلخ کلامی بھی ہو گئی. ANP نے خیبر پختونخوا سے لفظ خیبر نکالنے کی تجویز دے دی. ملکی آئین کے اندر رہتے ہوئے جرگے کے مطالبات پر 100% عمل کریں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا KP اسمبلی میں خطاب. کہا حکومت نے امن کے لیے فوج کو قبائلی علاقے میں آنے کا کہا. آپریشن سے امن نہیں آیا کیونکہ عوام کی تجاویز کو سامنے نہیں رکھا گیا. ریاست کا فرض ہے عوام کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے لائحہ عمل بنائے. جنگ کے اندر ہم نے مجاہدین ڈکلیئر کیے، آنر کیا. دوبارہ امریکہ فارم آف نیٹو اس نے حملہ کیا یہاں پر. بات مجاہدین سے کنورٹ ہو کر دہشت گردوں کی طرف چلی گئی. اس وقت حکومت نے ہی فوج کو یہاں پر آنے کے لیے کہا. کوئی آپریشن بھی حکومت کی اجازت کے بغیر نہ فوج کر سکتی ہے اور نہ ہی فوج نے کیا. آپریشن تو اس لیے کروائے گئے حکومتوں سے کہ امن آئے گا، لیکن اس سے امن نہیں آیا کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کی تجاویز کو سامنے نہیں رکھا گیا. ریاست کا فرض ہے اور ان کی تجاویز پہ عمل کرتے ہوئے ہم اگلا لائحہ عمل بنائیں. پاکستان کے آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پہلی دفعہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس سمت پہ آج کام کر رہے ہیں کہ جس سمت کے لیے عوام نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں کہ کسی کی سیاست ریاست سے بڑھ کر نہیں. ریاست پر چڑھائی اور اس کی ریٹ کو چیلنج کرنا کسی صورت برداشت نہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد رافع حسین. اورنگی ٹاؤن قصبہ علی گڑھ کی عوام کے لیے MQM پاکستان کی جانب سے میلاد کی روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیا. کانفرنس کے دوران تحریک انصاف کے احتجاج کی کال پر اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے ریاست پر چڑھائی اور اس کی ریٹ کو چیلنج کرنا کسی صورت برداشت نہیں. اگر اس طرح کا رویہ ہوگا تو ریاست اور ریاستی ادارے حرکت میں آئیں گے اور کوئی بھی چیز پاکستان سے بڑھ کے نہیں. ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ چاہے آپ CM ہو، آپ ان کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر نے واضح کر دیا کہ کوٹا سسٹم کے مزید نفاذ پر خاموش سیاست نہیں کریں گے. ہماری سخت ترین شدید ترین مخالفت موجود ہے. اس کمیٹی میں ہمارے 2 اراکین قومی اسمبلی موجود تھے اور انہوں نے بھرپور انداز سے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ شہری سندھ کا مقدمہ لڑا. کوٹا سسٹم کسی طور ایکسیپٹیبل نہیں ہے. متحدہ رہنماؤں کے مطابق جلد مجوزہ آئینی ترمیم پیکج پر تمام جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہو جائے گا. کیمرمین محمد عدنان کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی. بھارتی جیلوں سے رہائی ملنے کے بعد پاکستانی ماہی گیر کراچی پہنچ گئے. کراچی کے AD سینٹر میں انہیں پیاروں سے ملوایا گیا.
इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार पाकिस्तानी माहीगीर भारतीय जेलों से रिहाई मिलने के बाद अपने वतन पहुंच गए। असांखे इहा खुशी आहे पूरे पाकिस्तान में मुसलमान भाउ आज़ाद थी आया आहिनि पंहिंजे वतन में, इन खां वॾी खुशी भी असांजे लाइ न आहे। कराची में माहीगीरों का इस्तकबाल करने वालों के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान था। बहुत खुशी लगती है। उधर भी मैंने बहुत 3 साल निकले, मेरे कैसे निकले वो मुझे मालूम है। माँ बाप के बिना जिंदगी अधूरी है। ईदी फाउंडेशन ने वाघा बॉर्डर लाहौर से कराची तक सफरी अखराजात और माहीगीर खानदानों को तोहफे दिए। 7 माहीगीरों को जो है लाहौर के ईदी फाउंडेशन के हवाले किया गया था रिहाई के बाद। माहीगीरों की समाजी तंजीम के मुताबिक अब भी पाकिस्तानी माहीगीरों की बड़ी तादाद भारतीय जेलों में कैद है। पाकिस्तानी माहीगीरों ने भारतीय जेलों में उनके साथ रवा रखे जाने वाले बुरे सलूक का भी शिकवा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। सिंध फूड अथॉरिटी की कराची में बड़ी कार्रवाई। बेकरी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन के दौरान SOP की खिलाफ वर्जी पर लाखों रुपए के जुर्माने और पैदावार बंद कर दी गई। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने FP इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फैक्ट्रियों पर SOP के खिलाफ वर्जी पर 5,50,000 रुपये जुर्माना आयद किया। फूड फैक्ट्रियों में नाकिस सफाई और ज़ायदुल मियाद अज्जा के इस्तेमाल पर जुर्माने किए गए। तर्जुमान सिंध फूड अथॉरिटी का कहना था कि एक फैक्ट्री पर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद करके पैदावारी सरगर्मियां रोक दी गईं। दूसरी फैक्ट्री पर 1,50,000 रुपए और फूड प्रोडक्ट्स पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। DG सिंध फूड अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन हालीपोटो के मुताबिक नाकिस पैदावार पर किसी भी फैक्ट्री को रियायत नहीं दी जाएगी। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। माहिर सेहत के मुताबिक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मच्छर एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं जबकि चिकनगुनिया में जिस्म में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। कौमी इदारा सेहत अतफाल में योमिया 300 से ज़ायद डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चों में हमने टेस्ट कराए हैं। डेंगू का तो टेस्ट अवेलेबल है पाकिस्तान में जो हम करवा रहे हैं, इसलिए हमारे पास डेंगू के तो केसेस आ रहे हैं, लेकिन चिकनगुनिया का टेस्ट जो है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है और जो लेबॉर्ट्रीज़ कर भी रही हैं वो सिर्फ एडमिटेड पेशेंट्स की करती हैं। तो इसलिए हम इस क्लिनिकल सस्पिशन पे हम उन्हें चिकनगुनिया और डेंगू कह रहे हैं ज़्यादातर मरीज़ों को। माहिर इन्फेक्शन डिजीज जिला अस्पताल शोबा मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मुसुल्तान कहते हैं तेज़ बुखार और जिस्म में शदीद दर्द के साथ जिला अस्पताल में मरीजों के रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, मलेरिया, इनके मरीज़ जो हैं वो OPD के अंदर भी इनके नंबर्स में इजाफा हुआ है और इन पेशेंट भी ये पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। इसकी वजह वही है कि मॉस्किटो बाइट है। हमने कलेक्टिवली शहर की सतह पर और इंडिविजुअली अपनी सतह पर इसकी रोकथाम के लिए, मॉस्किटो बाइट के लिए या इनकी ग्रोथ के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल सुबह सिंध में मलेरिया के 1724 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि कराची में रवा माह डेंगू के 1448 केसेस सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल सिंध भर में मलेरिया के 2,22,293 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध भर में चिकनगुनिया के 411 मुश्तबा केसेस में से 153 में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई है जिसमें कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। कौमी इदारा सेहत अतफाल की OPD में योमिया चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के 300 से 400 केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। बेल्जियम की म्यूनसिपल कमेटियों के इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 6 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी जा रही है। तवक्का है कि मुंतखब अफराद अपनी कम्युनिटी के मसाइल के हल और मुकामी सियासत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। इंतखाबात में पाकिस्तानी निज़ाद अफराद की शिरकत को ब्रसल्स की सियासत में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम भट्ट। में हालिया बल्दियाती इंतखाबात में 3 पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। अली हसनैन जोया ने अंदरलख्त कम्यून से 1189 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद नासिर ने ब्रसल्स सिटी सेंटर से 1008 वोटों के साथ दूसरी पोजीशन, जबकि सैयद अली हैदर ने मोलनबी कम्यून से 594 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मोहम्मद नासिर और सैयद अली हैदर का ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से था, जबकि अली हसनैन जोया फवाद हैदर पार्टी से वाबस्ता थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान 3
3 امیدواروں نے اپنی کمیونٹی کے ووٹرز کا اعتماد جیتا، تاہم دیگر 5 پاکستانی نژاد امیدوار کامیاب نہ ہو سکے، جبکہ دیگر صوبوں کی بلدیات سے کامیاب پاکستانی نژاد امیدواروں میں شیخ فیصل محمود رویل علی اینٹورپ سے اور ہنا بٹی اوسٹینڈ سے شامل ہیں۔ ندیم بٹ، ARY نیوز، یورپی دارالحکومت برسلز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ڈرگ کورٹ کے چیئرمین نے نشہ آور ادویات اور جعلی انجیکشن کی فروخت میں ملوث مجرم ارشد کو 51 سال قید اور 10 کروڑ 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ لاہور محمد نوید رانا نے مجرم سے جعلی نشہ اور انجیکشن اور ادویات کی برآمدگی، غیر قانونی ادویات کی خرید و فروخت اور بغیر لائسنس ادویات کا کاروبار کرنے کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔